اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کی آج کی نشست میں ہمارا موضوع ہے فیض نسبت۔ بزرگوں دوستو، قرآن مجید فرقان حمید میں جب ہم غور کرتے ہیں تو کئی مقامات پر ہمیں ایسی آیات ملتی ہیں جس پہ اشارہ ملتا ہے، پتہ لگتا ہے اگر اللہ کے پیاروں کے ساتھ جگہوں کو نسبت ہو تو وہ جگہیں معتبر ہو جاتی ہیں، باعث برکت ہو جاتی ہیں۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید پر غور کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس جگہ پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، وہ جگہ کتنی بابرکت ہے، کتنی معتبر ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور مبارک آیا، حضور علیہ السلام حرم کعبہ میں فاروق حق و باطل حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، امام سیوطی فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھے اس جگہ پہ سجدہ کروں۔ حالانکہ اس جگہ، اس پتھر کی خود سے کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ایک پتھر ہی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھے اور وہاں کھڑے ہو کے کعبہ بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی جگہ باعث سے برکت ہوئی۔ تو حضرت فاروق اعظم نے خواہش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ جدھر ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھے اس جگہ پہ سجدہ کروں۔ امام سیوطی فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوا اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جس جگہ میرے ابراہیم نے قدم رکھے اس جگہ کو جائے نماز بناؤ، اس جگہ کو مصلی بناؤ۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس جگہ پر سجدے کا حکم کس لیے تھا۔ اس ظاہری بات ہے، ساری دنیا پہ سجدہ ہو سکتا ہے، ہر جگہ پہ سجدہ ہو سکتا ہے، لیکن وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اسی لیے کہا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم نے قدم رکھے تھے۔ اب قیامت تک جو حاجی عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جو جاتے ہیں، تو وہ اس جگہ پر جا کے سجدہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی جگہ پہ سجدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح صفا مروہ کیا ہے؟ صفا مروہ کیا ہے؟ صفا مروہ حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا پانی کی تلاش میں دوڑی تھی۔ وہاں کوئی عبادت کی غرض بھی نہیں تھی کہ آپ عبادت کے لیے دوڑی، آپ پانی کی تلاش میں دوڑی، لیکن خالق کائنات کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس جگہ کو ہی بابرکت بنا ڈالا۔ اب کس کی وجہ سے؟ حضرت بی بی ہاجرہ کے قدموں کی وجہ سے۔ بی بی ہاجرہ کے قدم وہاں لگے، وہ پانی کی تلاش میں دوڑی، اور اب قیامت تک کے لیے حاجی جب جائیں گے، فرمایا جو بھی جائے گا وہ طواف بھی کرے گا اور صفا مروہ کی سعی بھی کرے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ اور جب قرآن نے تذکرہ کیا تو قرآن نے کہا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے پیاروں کی نشانی ہے۔ اور پیاروں میں دیکھیں کیسی بات ہے کہ پیاروں میں کوئی کسی نبی کے دوڑنے کی وجہ سے اسے پیاروں کی نشانی نہیں کہا۔ دوڑی ابتدا تو حضرت بی بی ہاجرہ نے کی، ایک خاتون تھی، لیکن اللہ پاک کو ادا اتنی پسند آئی کہ حضرت ہاجرہ کی نسبت سے صفا مروہ کو قیامت تک کے لیے معتبر بنا دیا۔
پھر اسی طرح آپ دیکھیں اور کئی نشانیاں ایسی ہیں۔ حجر اسود کیا ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو بوسہ دینے لگے، آپ نے دیکھا اور پتھر کو مخاطب ہو کر کہا، اے حجر اسود، میرے نزدیک تیری حیثیت ایک پتھر سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، میرے نزدیک تیری حیثیت ایک پتھر سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں تجھے فقط اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ تجھ پہ لگے ہیں۔ حضور کے ہونٹ لگے تو پتھر معتبر ہو گیا، حضرت فاروق اعظم اس پتھر کو چومتے۔ اسی طرح آپ اور دیکھیں، مدینہ پاک میں ہم جاتے ہیں، مدینہ پاک میں جانے کی کیا وجہ ہے؟ مدینہ پاک میں ہم جاتے ہیں، مدینہ پاک کو نسبت ہے میرے آقا سے۔ حضور علیہ السلام نے ہجرت کی، ہجرت کے بعد سرکار دو عالم، اسی طرح بلکہ مدینے سے پہلے آپ عرفات میں دیکھیں، منا میں دیکھیں قیام، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے، اللہ کے پیاروں کی سنت ہے۔ پھر مدینہ پاک، یثرب، وہ تو بیماریوں کا شہر تھا، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں پہ قدم رکھے، ہجرت فرمائی، تو وہ جو بیماریوں کا شہر تھا وہ مدینہ بن گیا، وہاں سے شفا بٹنے لگی، مدینے کی گلیاں معتبر ہو گئی۔ پھر آپ غور کیجئے، جب ہم مسجد نبوی شریف میں جاتے ہیں تو وہ جو کہ جنت کا ٹکڑا ہے، جسے حضور کہتے تھے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ میرا منبر، یہ میرا گھر، میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان میں جتنی کیاری ہے، وہ جتنی جگہ ہے وہ جنت کی کیاری ہے۔ اب یہاں پر محدثین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ جنت، یہ ٹکڑا لایا ہی جنت سے گیا ہو، اور کچھ اہل دل یہ بھی کہتے ہیں کہ سرکار حجرے سے نکلتے تھے، منبر پر آتے تھے، وہاں سے آتے ادھر آتے، پھر یہاں سے ادھر جاتے، سرکار بار بار آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، حضور کے قدموں نے اس جگہ کو جنت کی کیاری بنا دیا۔ تو نسبت ہے، نسبت کسی بھی۔ پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ ایک تنا تھا، استوى حنانہ، جس پر لکڑی کا ایک تنا تھا، حضور اس پہ ٹیک لگا کے یوں خطبہ دیتے تھے۔ جب ترقی ہوئی، ممبر بنا، اور سرکار پہلی مرتبہ جب ممبر پہ جلوہ گر ہوئے تو وہ لکڑی کا خشک تنا وہ رونے لگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مسجد نبوی اس کی آواز سے، اس کی آہ و بکا سے ماتم کدا بن گئی، چیخیں بلند ہونے لگی، صحابہ پریشان۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لکڑی کا خشک تنا رو رہا ہے، حضور اپنے ممبر سے نیچے آئے اور اس لکڑی کے تنے کے اوپر جا کر حضور نے ہاتھ رکھا، پھر حضور علیہ السلام نے اس سے کلام کیا، فرمایا تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا سرکار آپ تو پہلے مجھ سے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، اب آپ ممبر پہ چلے گئے، آپ کے وجود کی برکتیں حاصل نہیں ہو سکیں گی، اسی غم میں رو رہا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تنے کو مخاطب ہو کر کہا، اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں بھجوا دوں۔ پہلے حضور نے کہا تو چاہے تو میں تجھے اس باغ میں بھجوا دوں جہاں سے تو کٹ کر آیا تھا، تو وہاں پر دوبارہ لگے گا، تنا آور درخت بنے گا، تجھ پہ پھل لگیں گے، لوگ تیرا پھل کھائیں گے۔ اس نے انکار کیا۔ حضور نے فرمایا تجھے باغ میں جنت میں بھجوا دوں؟ تو اس نے حامی بھری، کہنے لگا جی۔ پھر حضور علیہ السلام نے اپنے قدم جہاں کھڑے تھے، حضور وہاں سے کچھ پیچھے ہٹے، صحابہ کرام کو فرمایا کہ یہاں پہ گڑھا کھودو اور اسے یہاں دفنا دو۔ بزرگوں اور دوستوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس نے تو جنت میں جانے کا اظہار کیا تھا اور حضور اسے قدموں میں دفنا رہے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ میں، حضور نے پوچھا جنت میں جائے گا؟ کہنے لگا ہاں۔ تو حضور نے تو اسے قدموں کی جگہ پہ دفنایا، وہ تو جنت جانا چاہتا تھا۔ اشارہ یہی ملا
کہ تم جنت کو ڈھونڈ رہے ہو، جنت کہیں اور نہیں، جس جگہ تمہارے نبی کے قدم لگ گئے وہ قطع ارض ہی جنت بنے گا۔ یہ حضور کے قدموں کی نسبت تھی۔ پھر آپ قرآن مجید فرقان حمید پر غور کیجئے، حضرت اصحاب کہف جو پچھلی امت کے ولی تھے، گزشتہ امت کے چند نوجوان جو گزشتہ امت کے ولی تھے، اب وہ اصحاب کہف اپنے حکمرانوں سے تنگ ایک غار میں جا کے پناہ لیتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا کتا بھی ہوتا ہے۔ اب وہ غار میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں، وہ سو جاتے ہیں، ان کا کتا بھی سو جاتا ہے۔ لیکن جب قرآن اصحاب کہف کا ذکر کرتا ہے تو صرف یہ نہیں کہ اصحاب کہف کا ذکر کر رہا ہے، بلکہ قرآن اس کتے کا بھی تذکرہ کرتا ہے جو اللہ کے ان ولیوں کے ساتھ مل گیا تھا۔ قرآن نے کہا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ۔ آپ غور کیجئے، قرآن پاک، لانے والے جبرائیل پاک، بھجوانے والا خدا پاک، جس کے قلب اطہر پہ قرآن اتر رہا ہے وہ پاک، نبی بھی پاک، اب کتاب بھی پاک، لانے والا بھی پاک، جس پر لائی جا رہی ہے وہ بھی پاک۔ لیکن اس پاک کتاب میں ایک ناپاک جانور کا ذکر سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب غور کیا تو پتہ لگا، علماء کہنے لگے مانا کہ کتا ناپاک ہے، لیکن یہاں کتے کو نسبت ہو گئی ہے اللہ کے ولیوں کے ساتھ، اور ولی بھی کون سے؟ اصحاب کہف، سابقہ امت کے ولی۔ سابقہ امت کے ولیوں سے کتے کو نسبت ہوتی ہے تو وہ نسبت اس کتے کو جنتی بنا دیتی ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا، سابقہ امت کے ولیوں سے کتے کو نسبت ہو تو وہ نسبت اس کتے کو جنتی بنا دیتی ہے۔ اگر اس امت کے ولی حضور غوث اعظم سے کسی کو نسبت ہو تو وہ نسبت جنتی کیسے نہیں بنائے گا؟ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے جب جانوروں کا ذکر کیا تو حضور نے بتایا 10 جانور جنت میں جائیں گے، ان میں اصحاب کہف کا کتا بھی ہوگا، صالح علیہ السلام کی سواری بھی ہوگی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی ہوگی، شعیب علیہ السلام کی سواری بھی ہوگی، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا بھی ہوگا، اور خود سرکار جس اونٹنی پہ سواری کرتے تھے وہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گا، حضور کا گدھا بھی جنت میں جائے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، نسبت جب کسی چیز سے ہوتی ہے تو وہ چیز اس چیز کو معتبر بنا دیتی ہے۔ عام سی مثال ہے، آپ نے مسجدوں میں لکڑی کے ڈیکس دیکھے ہوں گے۔ اب یہ لکڑی عام اگر مسجد کے باہر پڑی ہو تو آپ اس کے اوپر کھڑے بھی ہو جائیں گے، اس پہ پاؤں بھی رکھیں گے۔ اب یہ وہی لکڑی اٹھا کے مسجد میں رکھ دی گئی، اور اس مسجد میں جو لکڑی رکھی گئی اس کے اوپر صرف ایک قرآن رکھا گیا، چند مرتبہ اس پر رکھ کے قرآن کو پڑھا گیا۔ اب کوئی اس لکڑی کو پاؤں بھی نہیں لگاتا، کھڑے ہونا تو دور کی بات ہے۔ پوچھا جائے کیوں؟ وہ کہے گا یار اس پہ قرآن رکھ کے پڑھا جاتا ہے، اس لکڑی کو نسبت ہو گئی ہے قرآن کے ساتھ، تو اس لیے اس لکڑی کا بھی ادب ہو رہا ہے کہ لکڑی کو پاؤں نہیں لگانا کہ اس پہ قرآن رکھ کے پڑھا جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، جس پر لکڑی پر قرآن رکھ کے پڑھا جاتا ہے اس لکڑی کا حیا ہوتا ہے، جس لکڑی پر قرآن رکھ کے پڑھا جاتا ہے اس لکڑی کا حیا ہوتا ہے، اور قرآن جس کے قلب اطہر پہ نازل ہوا اس نبی کے کاندھوں پہ جو شہزادے سواری کرتے ہیں ان کا حیا کیوں نہیں ہوتا؟ ہم قرآن کا تو حیا کرتے ہیں، ہم اس قرآن کسی لکڑی پر آ جائے اس لکڑی کا حیا کرتے ہیں کہ اس میں بے ادبی نہ ہو، اس کو پاؤں کی ٹھوکر نہ لگے، ہم اس لکڑی کا ادب کرتے ہیں۔ تو جس نبی کے اوپر قرآن اترا اس نبی کے کاندھوں پہ جو شہزادے سواری کرتے تھے ان شہزادوں کا ادب کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اسی لیے میں نے کہا نسبت کسی سے بھی ہوگی،
अच्छे लोगों से निस्बत होगी तो वो जन्नती बना दे, बुरों की सोबत होगी, बुरों की निस्बत होगी, वो बुरा बनाएगी। इसीलिए कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये अल्लाह ताला ने कई मकामात पे इशारे दिए, जैसे वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम कहा, इन्न सफ़ा वल मरवा पे गौर कीजिए, फिर आप उस पर हजर असवद को लीजिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। आखिर में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, अच्छे लोगों से निस्बत बनानी चाहिए। अच्छे लोगों से निस्बत होगी, वो निस्बत हमें जन्नती बनाएगी। निस्बत बड़ी चीज है। इसीलिए पीर नसीरुद्दीन गोलड़वी कहा करते थे, वो कहते थे फैज निस्बत भी देखिए, फैज निस्बत भी देखिए, निस्बत भी कैसी ज़हराई मिली। निस्बत भी क्या, फैज निस्बत भी देखिए कि ये निस्बत का फैज देखिए कैसा है कि निस्बत भी ज़हराई मिली, कि मुझे तो निस्बत भी हजरत सैयदा खातून जन्नत की मिली। तो इसलिए बुजुर्गों और दोस्तों, जब नेक लोगों से निस्बत होती है तो वो निस्बत हमें जन्नती बना देती है, वो निस्बत हमें फायदा देगी। और सबसे बड़ी निस्बत यही है कि हम हजूर के उम्मती हैं, जिनका उम्मती बनने के लिए अंबिया दुआ किया करते थे। अल्लाह ने हमें बगैर दुआओं के उस नबी का उम्मती बना दिया है। जब रब ने हमें उस नबी का उम्मती बनाया है तो फिर इस उम्मती होने के रिश्ते की, इस निस्बत का भी हया करना चाहिए। हमें काम ऐसे करना चाहिए कि जो हजूर की निस्बत का असर हम पे जाहिर करें, कि देखने वाला खुद से कहे कि यार वाकई ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। तो बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए हजूर की निस्बत हमारे किरदार में झलकनी चाहिए, हमारी बातों में, हमारे कलाम में, हमारे लेन देन में, हमारे पढ़ाने में, हमारे सुनने में, हमारे सिखाने में, हमारे सीखने में, हमारे कारोबार में, हर अंदाज में हजूर की निस्बत का अक्स नजर आना चाहिए। इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब आप बसरा में पहुंचे कि तो बसरा के ईसाइयों ने अपने बड़े बड़े अहले इल्म को इकट्ठा किया कि मुसलमानों के इमाम आ रहे हैं, तुमने उनके साथ मनाजरा करना है और उनको शिकस्त देनी। बड़े बड़े ईसाई मुबल्लिग इकट्ठे हो गए। जब इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी तशरीफ लाए तो वो मनाजरे के लिए इकट्ठे थे। जब उन्होंने इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी को देखा, उनके चेहरे पर अनवार व तजल्लियात की बारिशें देखी, आते वक्त उनका चलना, उनका किरदार देखा। ईसाई बच्चे करीब जाते, इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी उसी मोहब्बत से जिस तरह दूर हाथ फेरते थे, हाथ फेरते। जब वो करीब आए तो ईसाइयों के बड़े बड़े अहले इल्म जो इकट्ठे हुए थे मनाजरे के लिए, जब उन्होंने इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी को देखा तो बजाय मनाजरे के उन्होंने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। बसरे के ईसाइयों ने उनको पकड़ लिया, कहने लगे हमने तो तुम्हें बुलाया था कि तुम मनाजरा करके इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी को शिकस्त दोगे, तुमने तो बगैर तलवार उठाए ही हथियार डाल दिए। उन्होंने कहा कि इसकी वजह क्या थी, तो जवाब सुनिए। वह ईसाई कहने लगे, जब हमने इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी के चेहरे को देखा, इनके अनवार, चेहरे पर पड़ने वाले अनवार व तजल्लियात को देखा, इनके किरदार को देखा, तो हम ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर मुसलमानों के इस छोटे मोहम्मद का ये आलम है तो बड़े मोहम्मद का आलम क्या होगा। अगर उम्मती मोहम्मद का आलम ये है तो नबी मोहम्मद का आलम क्या होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गों दोस्तों, किरदार ऐसा होना चाहिए कि निस्बत का फैज नजर आए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें अपने प्यारों की निस्बत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।